السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد اب ہمارے للہ رب رمضان کا العالمین اولڈ ورژن کیسا تھا وہ تو ہم والعاقبۃ سب کو معلوم ہی ہے للمتقین کہ ہم نے جتنی زندگی والصلاة گزاری ہے اس میں والسلام جتنے علی رمضان آئے ہیں سید وہ ہم نے کیسے گزارے، الانبیاء کچھ سو کے گزارے ہوں گے، والمرسلین کچھ بہت عبادات کر کے اما گزارے ہوں گے، بعد کچھ میں کبھی کبھی گناہ، فاعوذ کبھی کبھی باللہ ثواب، من کبھی کوئی ایسا الشیطان کام کر لیا جو کہ الرجیم، اچھا نہیں تھا، کبھی اچھا بسم کام کر لیا، اللہ تو ایسے ہم نے الرحمن گزارے۔ الرحیم۔ اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رب نیو اشرح ورژن لی آف رمضان صدری اب ہم نے جب اپڈیٹ ویسر کرنا ہے لی تو امری کچھ تو پلاننگ ہونی چاہیے نا، واحلل عقدۃ من کچھ نہ لسانی کچھ ایسے فیچرز یفقہوا ہونے چاہیے جو ہم قولی۔ نے اپنے رمضان المبارک آمین کو یا رب اپ العالمین۔ گریڈ کرنے کے لیے اس کے اندر ایڈ کرنے ہوں گے، اور جو کیسے ہیں تمام اولڈ ورژن کے اسٹوڈنٹس؟ اندر جو وائرسز ہیں ان کو میں ریموو کرنا امید ہوگا، تبھی کرتی تو ہوں نیو کہ ورژن اپڈیٹ انشاءاللہ ہو پائے گا نا سب سکسیسفلی۔ بخیرافیت سو ہوں گے، آج ہم دیکھیں گے ایمان انشاءاللہ تعالی صحت اور کہ تقوی یہ جو کی اتنا انشاءاللہ خوبصورت سا بہترین مہینہ حالتوں میں آنے ہوں والا گے۔ ہے، اس کو ہمیں بہتر کیسے بنانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دعا پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چلیں، آپ کو دل خاص نہیں کر رہا کہ توفیق کر کے رہے؟ ساتھ دعائیں مانگنے کا شوق تو ہے الحمدللہ نا سب کو۔ ثم چلیں ہم ایک الحمدللہ، دعا مانگ لیتے ہیں، ہم چلیں سب میرے ساتھ مانگیے۔ ایک اور دن میں ایک ساتھ مل اللہم بیٹھے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بلغنا ذکر کرنے کے لیے ہم سب دل و دماغ سے رمضان۔ تیار ہیں۔ اے اللہ کی اللہ یاد میں ہمیں یہ رمضان تک مجلس سجائی پہنچائیے۔ جاتی ہے تاکہ اب ہم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے رب کا قرب حاصل کر رمضان کو سکیں۔ بہتر کیسے اس بنائیں۔ دنیا کے اندر تو ہماری سب سے پہلا جو خواہشات ہم نے یوں کام ہوتی ہیں نا، کرنا ہے، مجھے یہ جو بھی ہم نے مل جائے، چیز مجھے وہ دیکھنی ہے، بھی مل جائے، وہ یہ کہ بلکہ مجھے ساری دنیا ہی مل جائے۔ رمضان اور المبارک پھر جس کے کے پاس شروع ساری ہونے سے دنیا ہوتی ہے پہلے کے وہ کام جو ہے کہتا نا ہے ان پتہ کو ہم نہیں نے اس پہلے دنیا کے کمپلیٹ علاوہ کر اور لینا بھی ہے دنیایں کہ ہیں، وہ رمضان بھی سے مجھے پہلے مل پہلے کیا جائیں۔ کام کریں۔ ابھی ہمارے پاس اور کچھ اگر ڈیز ہیں، یہ ساری سو ہم نے کائنات، یہ اپنے ساری رمضان دنیا المبارک کے اگر شروع ہونے سے ہمیں پہلے پہلے قدموں کچھ میں لا اپنے کر رمضان ڈھیر کو کر دی بہتر بنانے جائے کے کہ لیے یہ ٹارگیٹس ساری رکھے آج نے سے کہ یہ آپ ہم کی نے ہوئی، کام کرنے پھر ہیں، ہم پریشان ہو کے بیٹھ تو جائیں کہ اس یہ کام کو ٹارگیٹ کرنا ہمارے کیا ہے، دو اتنا قسم سارے کے کا۔ ہوں گے، ایک ایسے ہوتا ہے نا، عبادات کبھی ہوگی کبھی اور ہماری باقی وشز جو ہوتی دنیا ہیں، کے معاملات، اچھا ایک حقوق ماما اللہ مجھے یہ والے، بھی ایک دینا ہے، حقوق العباد بابا والے۔ مجھے یہ بھی خرید تو کے دے یہ دیں۔ دونوں چیزیں بہن جی انشاءاللہ مانگتے تعالی ہیں ہم یار، دے اپڈیٹ دو نا کریں گے، تمہارے پاس ہے۔ لیکن سب سے ایسے نا پہلے سب آئی سب تھنک سے سو کہ ہمیں مانگتے ہیں، بات کرنی جب وہ چاہیے چیز ہوتی ہے عبادات کے تو اوپر، ہے نا، دوسرے دن ہمارے بیڈ کے نیچے پڑی کیونکہ ہوتی ہے، یہ عبادات کا کبھی مہینہ کنسیڈر کیا چپلوں جاتا ہے، کے اور پاس پڑی ہوتی زیادہ ہے، عبادات میں کبھی ٹائم بالکل گزرتا ہے گیٹ تو کے باہر پڑی زیادہ ہوتی ہے، حقوق اللہ کبھی کے اوپر اس ایسا مہینے ہوتا کے ہے اندر کہ فوکس کہیں ہوتا ہے ہم ایز کمپیئر ٹو رکھ کے اس حقوق کو بھول العباد۔ جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہمیں ہیں سب سے اوہو پہلے یہاں حقوق پر پڑی ہوئی ہے، ادھر کس نے العباد کے پھینک کیا، بجائے یہ تو میرے لیے حقوق بہت اللہ کے اوپر امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹائم پہ پھر بات تھوڑے کریں دنوں گے، کے ورنہ ہم بعد 11 مہینے چھوٹے بہن پہ یوز بڑا کر رہے ہوتے ہیں، حقوق ادھر ادھر العباد کے اوپر پھینک رہے کام ہوتے کر ہیں، رہے ہوتے ہیں نا۔ اور پھر عبادات تو تو کبھی ہماری کبھی ہماری کبھی کبھی تو الماریوں ہمیں میں نماز ہوتی ہے، پڑھنے کے اور بھی کبھی ٹائم ٹوٹ نہیں پھوٹ کے ملتا نا، وہی باقی چیز 11 جس کے مہینوں کے بارے میں اندر۔ ہم چاہ رہے تھے چلیے کہ اس یہ میں والی یہ ہوتا ہے لینی کہ ہے، ہم خواب اچھے دیکھا سے کرتے نماز تھے، پڑھتے ہیں، وہ قرآن کہیں پڑھتے پیچھے ہیں۔ پڑی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دراز کے دیکھیں گے اندر، کہ اور ہم سالوں اپنے سال ہم اس کو رمضان کھول کے پہن المبارک لیتے کہ کا اچھا جو یہ بھی نیو کوئی ورژن چیز ہے تھی۔ اس کے اندر ہمیں کون کون ایسے ہی سے ہوتا ہے نا، فیچرز ایڈ کرنے ہیں، ہم کس طرح سے ہر ہم نے اپنے چیز رمضان ہمیں اگر المبارک دے کو دی بہتر جائے نا بنانا ہے۔ تو اس کی چاہت، اس کے لیے جو احساسات، ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک چاہت جو ہمیں رکھنی ہے وہ اللہ کی رضا کو پانے کی رکھنی ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے ہم دوبارہ سے حاضر ہو گئے ہیں۔ اس رب کو پانے کے لیے کبھی انسان کا دل تھکتا نہیں ہے۔ ابھی آپ سوچیں گے میم 1 2 3 4، آج تو ہماری چوتھی کلاس ہے، 2 تو اس سے پہلے آپ کی انٹروڈکٹری کلاسز بھی ہو چکی ہیں نا میم مہوین کے ساتھ۔ آپ کہیں گے میم ہماری تو اتنی کلاس چل رہی ہے، اب ہم بور ہو گئے ہیں، اب ہم تھک گئے ہیں، لہٰذا چلیں چیٹ کو بیک کرتے ہیں، کل سن لیں گے، پرسوں سن لیں گے، یا ٹائم ملا تو سن لیں گے۔ اچھا کچھ اسٹوڈنٹس کے مجھے میسیجز آ رہے تھے میم ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ادروائز ہم ضرور یہ رمضان سیریز کو جوائن کرتے۔ اللہ اکبر! ایک بچی جو پراپر کنسنٹریشن کے ساتھ ابھی اپنا سارے کاموں کو چھوڑ کے صرف پینسل لے کے اس لیے بیٹھی ہے، کاپی لے کے اس لیے بیٹھی ہے، اور موبائل فون اس نے لگا لیا ہوا ہے، اپنے پاس رکھ لیا، وائس نوٹس اوپن کر کے سن رہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اور میں نے اپنے رمضان کو بہتر بنانا ہے۔ ہم نے جس طرح سے کہا کہ ہم اولڈ ورژن آف رمضان کو نیو ورژن کے اندر کنورٹ کریں گے، تو ایک بچی اس انٹینشن کے ساتھ بیٹھی ہے، اور ایک جو ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا ان دونوں کا رمضان سیم گزر سکتا ہے؟ کیا یہ اجر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرنے والے، اس کے راستے میں وقت لگانے والے، وہ ان لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اس کے راستے میں وقت نہیں لگاتے، جو اس کے لیے وقت نکال ہی نہیں پاتے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو ہم ضرور اللہ کو یاد کر لیتے، اس مجلس کو جوائن کر لیتے۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگین ہم آج زبان سے شکر ادا کرتے ہیں۔ کہیے سب الحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پھر اسی جذبے کے ساتھ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہاں، پہلے دن تو سب میں بہت جوش و خروش ہوتا نا کہ پہلی کلاس میں ہم نے لینی ہے، دوسرے دن بھی سارے خوش ہو کے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہاں یہ ایک ایسی کلاس ہے جس کے اندر ہم چوتھے دن کے اندر بھی اسی انرجی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں لازمی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تو اس کے لیے پھر مکمل طور پر ہم نے اپنے موبائل فون حاضر کر لیے کہ اللہ میرا موبائل حاضر ہے،
آپ کے راستے میں ابھی اس ٹائم پہ اس کو آپ کے راستے میں دے رہی ہوں کہ اتنے ٹائم کے لیے، جیسے ایک ماں کہتے ہیں نا میرا بیٹا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا نا. ابھی آپ نے موبائل کو لگا دیا کہ تم جہاد کرو، وائس نوٹ یہ تو پلے کر رہے ہیں، آپ سنیں نا، آپ اپنے کانوں کو بھی تو جہاد میں لگائیں نا، اس کو بھی تو کوشش کروائیں نا. اپنے کانوں کے ذریعے بھی آپ کوشش کریں، اپنے دماغ کو بھی لگائیں نا، اس کو بھی کہیں کہ تمہارا بھی جہاد ہے، تم بھی ضرورت تھوڑی دیر کے لیے ادھر آ جاؤ، چھوڑو ان معاملات کو. اور کچھ ایسے طبیعت خراب ہے میم، موڈ آف ہے، منہ بنا کے بیٹھے ہوئے، ارے اسمائل کریں نا. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، یہ تھوڑی بات ہے کیا، چھوٹی بات ہے کیا؟ مغفرت کے لیے آپ چنے گئے ہیں، آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے کے لیے چنا گیا ہے. مسکرائیں ہیں. بعد میں ہم نا سارے مل کے آپ کی پریشانیوں پہ رو لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے مسکرانا ہے، مسکراتے ہوئے کلاس لیجیے. جی، ہم بات کر رہے تھے کل کی کلاس کے اندر ڈے 2 میں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دورہ قرآن کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، دعائیں مانگنے کے ذریعے، نماز کے اندر لمبے سجدوں اور خشوع و خضوع کے ذریعے، اور تراویح کے اندر بھی انشاءاللہ تلاوت قرآن ایڈ کر کے اپنے رمضان کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرنا ہے. یہ ہمارے نئے فیچرز ہوں گے جو ہمارے اس رمضان ہوں گے. ایک بات ہم نے کی تھی کہ ہم نے بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں، اور دعاؤں کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل بھی دیکھی تھی کہ روزہ دار ایسا ہے جس کی دعا رد نہیں کی جاتی. یعنی کہ جہاں تک کہ جب تک کہ انسان روزہ افطار نہیں کر لیتا اس کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے. تو ہمیں دعائیں تو مانگنی ہیں. اب پریشانی یہ ہے میم جی، دعائیں نا اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور کبھی کبھی دعائیں مانگتے ہوئے نا دل نیت سب کچھ ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اذکار تو الحمدللہ ہم نے لسٹ بنا کے بھیج دیا آپ نے، چلو اس کو ہم دیکھ کے کر لیں گے. تلاوت کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے. دعائیں کون سی مانگنی ہیں ہم نے؟ آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک اور ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں گے. سو اٹس ٹائم فار اس ٹو پرفارم این ایکٹیویٹی ٹائم. لہٰذا سب لوگ تیار ہو جائیے. چلیں اب فوراً سے جس طرح سے کل بھاگ کے گئے تھے نا، جا کے پینسل اور کاپی لے کے آئی تھی. اچھا، کچھ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو کل ہی لے کے آ گئے تھے نا، کل ہمیں جانا پڑا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی کچھ نہ کچھ لکھنا ہی پڑے گا، لہٰذا ہم پہلے سے ہی لے کے بیٹھے ہوئے کاپی پینسل. لہٰذا میم آپ بتائیں بس ٹاسک آج ہم نے پرفارم کیا کرنا ہے، ہم تو تیار ہیں. ایسی بات ہے. چلے ہم بھی الحمدللہ آج نا میں نے بھی اسمارٹ ٹیسٹ کا مظاہرہ کیا. میں بھی بھاگ کے کلاس سے 5-10 منٹ پہلے گئی ہوں، اور جا کے میں نے بھی اپنے نوٹس والا میں اپنے پاس لے کے آ گئی ہوں کہ یس میں نے بھی لکھنا ہے. کل بھی مجھے بھاگنا پڑا تھا، آج مجھے بھاگنا نہ پڑے. ویسے بھاگنے کے زیادہ اجر تھا، لیکن ہم پہلے سے لے کے آ گئے پراپر. سابقون الاولون میں نا، چلے اس کا تو اجر ہوگا انشاءاللہ. چلیں جن لوگوں نے آج بھی نوٹس لائے ہوئے بھاگے، شرمانا نہیں ہے، بھاگیں اور جا کے لے کے آئیں. اور کسی کو درمیان میں ٹکر بھی نہیں مارنی ہے آپ نے. ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. تو اب ہمارا ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کا وقت ہو چکا ہے. تیار ہیں ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے؟ آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ تیار ہوں. جی، آج ہم نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے پاس 50 ایسی دعائیں لکھنی ہیں جو ہم نے اس رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی ہیں. یعنی کہ ہم نے ابھی بیٹھ کے دعاؤں کی لسٹ تیار کرنی ہے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور اس میں اسپیسیفک ہونا ہے کہ اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے. آپ نے اگر ایک پیپر میں پاس ہونا ہے، اللہ جی مجھے اسلامیات کے پیپر میں اتنے مارکس لینے ہیں، آپ میری ہیلپ کر دیں. اللہ جی مجھے قرآن کلاس کو لیتے ہوئے اس ٹائم پہ نا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، مجھے سر درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سر درد کو ٹھیک کر دیں. اللہ مجھے اس کو سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے، میرے دل کو، میرے سینے کو کھول دیں اسلام کے لیے. میں نماز میں سستی کرتی ہوں نا اللہ، تو مجھے توفیق دیں کہ میں نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں. میں عبادات میں سستی کرتی ہوں نا اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس میں سستی نہ کروں. جیسے آپ کے سامنے، جیسے آپ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں. جسٹ امیجن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان سے بات کر رہے ہیں. جیسے آپ مما کو کہتے ہیں مما میرے موبائل میں یہ پرابلم آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے نا مجھے موبائل چینج کرنا ہے، یا پھر میں نے ڈریس فلاں کو دیا ہے، اس کو میں بولا کہ ایسے ایسے کر کے سلائی کرنا، وہ مجھے سلائی کر کے دے گا، اور اتنی سلائی اس نے بولا ہے کہ میں لوں گا اور اتنی دیر تک وہ دے دے گا. چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلز ہم
شیئر کرتے ہیں نا، اس طرح سے ہم امیجن کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی صرف مجھے سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کیجئے. یوں کریں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر اتنا نہیں کر سکتے تو ہم اتنا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں یعنی کہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے سن رہے ہیں. لہٰذا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ابھی جو مانگنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو، میں آپ کی قبول کروں گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا نا، اب ہم اپنے پاس سے تو کچھ کہہ نہیں رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب میرا بندہ یا جب کوئی مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. تو یوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں افشاں بولو کیا چاہیے. اللہ جی مجھے سر درد ہوتا ہے کلاس کے ٹائم پہ، تو میرا سر درد ٹھیک کر دینا. اللہ جی مجھے آنکھوں میں پین ہوتا ہے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے، آپ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دینا. اللہ میں موبائل یوز کرتی ہوں نا کبھی کلاسز کے لیے، کبھی اس طرح سے، تو مجھے ڈر ہے کہ میری نظر کو کوئی ایفیکٹ نہ پڑ جائے. تو اللہ آپ میری نظر کو بچا کے رکھے نا، مجھے نظر کی سلامتی دے دینا. اللہ مجھے بہت زیادہ ہم وہ آڈیو سنتے ہیں، آس پاس شور بہت ہوتا ہے، مجھے کانوں کی سلامتی دیجیے نا. اللہ میری زندگی میں عافیت دے دیجیے. اللہ مجھے موقع دے دیجیے کہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں. اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے. یوں جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مانگو، کیا مانگنا چاہ رہے ہو. کیونکہ روزے میں تو ایسے ہی ہوگا نا کہ اب ویسے بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن رمضان میں خاص طور پر ریجیکٹ نہیں ہوگی دعا. تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت دینا، مجھے اپنا قرب دیں. اللہ مجھے اپنی رضا دیں. اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے جو آپ اللہ تعالیٰ سے ایکچوئل میں چاہتے ہیں. ہم کہ اللہ تعالیٰ اپنا مجھے دیدار نصیب کریں. اللہ تعالیٰ مجھے ایسے حال میں موت دیں کہ میں جو ہی میری سانسیں بند ہوں، جو ہی میری روح نکلے، یا الہی سب سے پہلے آپ سے ملاقات ہو، آپ مجھے مسکراتے ہوئے ملیں. اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیے. اللہ اپنا قرب نصیب فرمائیے. اللہ مجھے ابراہیم علیہ السلام سے ملنا ہے. ان کے اوپر کتنی زیادہ آزمائشیں آئی تھیں، وہ ہر آزمائش میں پورے ہوتے تھے. مجھے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اور کیسا محسوس ہو رہا تھا کہ جب اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے تھے. ہم اپنے پیاروں کو تو چھوڑتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، ان کو کیسا محسوس ہوا تھا. اللہ مجھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، تو مجھے نا میری ملاقات ان کے ساتھ رکھ لیجئے، بلکہ مجھے تو ان کے قریب ہی مجھے جگہ دے دیجئے بس جنت میں. اللہ مجھے یہ سب چیزیں چاہیے. مجھے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب چاہیے. مجھے ایسی جگہ پہ جنت میں مقام چاہیے جہاں سے میں آپ کو ہر ٹائم ہر وقت دیکھ سکوں. اللہ میرے اتنے زیادہ سرونٹس ہونے چاہیے. اللہ میرا جنت میں بہت اچھا محل ہونا چاہیے، ایک نہیں بلکہ کئی محلات کی میں ملکہ ہونی چاہیے ہوں. مجھے جنت کی شہزادی بننا ہے نا، تو مجھے جنت کی شہزادی آپ نے بنانا ہے. مجھے یہ کلر پسند ہے نا جنت پہ، مجھے اس کلر کے ڈریسز بھی پہنانے. اللہ تعالیٰ سے مانگیے. اور چلیں اب ہم دعاؤں کی ایک لسٹ کو تیار کرتے ہیں. اور یہ لسٹ آپ نے دنیا میں کامیابی چاہیے، دنیا میں کچھ بھی چاہیے، اسپیسیفک ہو کے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے مجھے، اور چیز کا نام بھی. اللہ میرا جوتا جو ہے نا ٹیڑھا ہوا ہے، یہ میری پینسل ٹیڑھی ہو گئی ہے، میرا تسمہ ٹوٹ گیا، مجھے یہ چاہیے بس. مجھے آپ اسباب پیدا کریں، مجھے چاہیے. تو رمضان کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے، دین کی فہم کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، آخرت کی بھلائیوں کے حوالے سے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، یا کسی کو غصہ بہت آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرا غصہ کم کر دے. تو ہم نے جو دعائیں اس رمضان میں مانگنی ہے نا، ان کی ایک لسٹ بنائیے. ایک چارٹ کی فارم میں بنا سکتے ہیں، بنائیے، نہیں تو ایک پیج کے اوپر ابھی لکھیے، ٹھیک ہے. اور یہ جب ہم رمضان میں اسپیشلی فرض نمازیں پڑھا کریں گے، ہم اپنے ساتھ اس کو رکھیں گے، اس پیج کو، اور اس کو دیکھ کے ہم دعائیں مانگا کریں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ہم اپنے پیج کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں گے، اور ان دعاؤں کو ہم دیکھ کے کریں گے، کیونکہ ہماری دعائیں کبھی وہ ریجیکٹ نہیں ہوں گی. سو اٹس ٹائم ٹو رائٹ ڈاؤن دعاز. آپ کے پاس 20 منٹ ہیں، بلکہ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کو گھر کا ٹاسک دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے دعائیں آج انشاءاللہ تعالیٰ لکھنی ہیں، تیار کرنی ہیں، اور اپنی دعاؤں کو لکھ کے ان کو کمپلیٹ کیجئے. میں بھی ابھی کرنے لگی ہوں، آپ بھی ابھی ہی کیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی کلاس کو ہم اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی ہم کلاس کو اینڈ کریں، بس صرف ہم نے دعائیں لکھی، پھر آپ کو ایک پول دیا جائے گا کہ آپ نے دعائیں لکھ لی ہیں، اس کے اندر آپ نے بتانا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ شیئر کر دینی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے میرے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر پرسنل میں شیئر کر دینی ہے. اور کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کا فیڈ بیک بنا دیا جائے گا روم. اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ اپنا ریفلیکشن، اپنا فیڈ بیک، اپنے نوٹس والا شیئر کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی.
سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذہن میں وہ ساری دعائیں لائیں جو ہم مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو ہماری آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہیں۔ تو ابھی ہمارا وقت ہوا جاتا ہے دعاؤں کو لکھنے کا انشاءاللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جن کی ابھی اسائنمنٹ رہتی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے بھیجیں گے، اور میری بھی الحمدللہ ابھی رہتی ہے، تقریباً 40 تک کوشچنز ہوئے ہیں لیکن ابھی مزید رہتے ہیں۔ اور جن اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ مجھے وہ آج کی ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ بھیج دیجیے میرے نمبر پہ انشاءاللہ تعالی۔ ابھی کے لیے ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں ابھی وہ تمام دعائیں لے آئیں جو ہمارے لیے، ہماری دنیا کے لیے اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یوں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی ہمارے حق میں بہتر کر کے قبول فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ ہی ہیں جو جن آپ سے مانگا جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ الہی صرف ہم آپ سے ہی مانگیں، اپنے علاوہ کسی کا کبھی محتاج نہ کیجیے گا، توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ سے مانگ سکیں۔ الہی ہماری چھوٹی چھوٹی سی کوششوں کو قبول فرما لیجیے۔ الہی ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے۔ بے شک آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے اس کام کی قدر کر سکے۔ الہی آپ بہت شاکر ہیں، آپ شکور ہیں، بہت قدردان ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی سے نیکیوں کی بھی قدر کرتے ہیں، ذرے برابر عمل کی بھی قدر کرتے ہیں۔ الہی ہمارے اس ذرے سے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول فرما لیجیے۔ الہی رمضان میں اور رمضان کے علاوہ جتنی خیر اور بہلائیاں جو ہم آپ سے طلب کرتے ہیں اور جو ہم طلب کرنے سے رہ جاتے ہیں، الہی ان سب کو ہمارے حق میں بہتر کر کے ہمیں نصیب فرمائیے۔ الہی دونوں جہانوں میں ہم آپ سے بہلائیوں کا سوال کرتے ہیں، ہم سوالی ہیں، ہمارے دامن کو بھر دیجیے۔ الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ الہی اپنے در سے کبھی ناکام و نامراد نہ لٹائیے، الہی قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔